الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف واجب الاحترام بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم ہے، بڑی کریم ہے. صفت رحمت کا جو اثر ہے، جیسا کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرماتے ہیں، اس کے چند نمونے کل گزشتہ ہم نے سنے. ایک رحمت کا نمونہ یہ بھی ہے کہ خود حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي. جو بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے، ورنہ ہمارے تعلقات والوں کو ہم کہتے ہیں یاد دلانا پڑتا ہے. بعض مرتبہ تعلقات والوں کے کچھ میسیجز یا کچھ فونز وغیرہ نہیں آتے تو ہم کو کہنا پڑتا ہے کہ بھائی کیا ہوا، بھول گئے ہم کو، یہ کبھی یاد بھی کرتے ہو. اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو خود یہ فرماتے ہیں کہ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي. جو مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے اپنے دل میں یاد کر لیتا ہوں، اور جو مجھے کسی مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اسے یاد کرتا ہوں. یعنی ہم انسانوں کے اندر اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کی رحمتوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا تذکرہ ہم سے بہتر مجمع میں یعنی فرشتوں کے مجمع میں کرتے ہیں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي. جو آدمی میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں. یہ بھی کتنی بڑی رحمت ہے. ہم مسجد میں چل کر آئے ہیں، اب اللہ کی رحمت ہماری طرف دوڑ کر متوجہ ہو رہی ہے، دوڑ کر. اس کا استحضار ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت کو لینے کے لیے مسجد میں چل کر آئے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں. جو ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے میں اس کی طرف جو ہے 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، جو ایک بالش بڑھتا ہے میں اس کی طرف 1 ہاتھ بڑھتا ہوں. لیکن شرط یہ ہے کہ تمہاری طلب ہونی چاہیے. اللہ کی رحمت کو لینے کا کچھ بہانہ تمہیں بنانا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نوازنے کے لیے تیار رہتے ہیں ہر وقت. اللہ تعالیٰ یہ ساری احادیث ہمارے ذہن میں محفوظ فرمائیں اور اللہ کی رحمتوں کو خوب لینے والے بنے. رحمت کا عشرے کا آدھا عشرہ ختم ہونے جا رہا ہے، اب آدھا عشرہ باقی ہے.
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عالیہ عشرے کے بعد بھی رحمت بند ہو جائے گی. رحمت تو ہر وقت کھلی رہتی ہے، ہر وقت. لیکن اللہ کو پکارنے والا کوئی چاہیے، اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے والا کوئی چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جب انہوں نے عذاب کی بد دعا فرمائی کہ اللہ ان پر عذاب بھیج دے، بہت ستایا. موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، دھنسنے کا عذاب آیا. تو ان کی قوم کے کچھ لوگ تھے جن کے بارے میں بد دعائیں کی تھی، وہ دھنسنا شروع ہو گئے. پہلے ٹخنوں کے بل، پھر گھٹنوں کے بل، پھر کمر کے بل، پھر سینے کے بل. اب جیسے جیسے دھنسنا شروع ہوئے، ٹخنوں تک جب زمین نے ان کو ڈبوچنا شروع کیا، تو اب موسیٰ علیہ السلام کو پکارنے لگے، اے پیغمبر، اے پیغمبر، اے موسیٰ، اے موسیٰ، ہمیں بچا لیجیے. لیکن جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے ان کی چیخوں پکار کو نہیں سنا. پھر جو ہے ٹخنوں سے گھٹنے، گھٹنے سے کمر، کمر سے سینے دھس گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ کی قوم بار بار موسیٰ کو پکار رہی تھی، اگر ایک بار مجھے پکار لیتی تو میں انہیں عذاب سے جو ہے بچا لیتا. اللہ اتنے رحیم ہے، اللہ اتنے کریم ہے. صفت رحمت چل رہی ہے نا، اللہ کی یہ صفت رحمت اللہ خود فرماتے ہیں کہ یہ قوم موسیٰ کو پکارتی رہی. اے موسیٰ، تم نے تو نہیں سنا، لیکن اگر تیری قوم مجھے پکارتی اور میری مدد چاہتی تو میں انہیں بچا لیتا، عذاب سے بچا لیتا. اللہ اتنے رحیم ہے کہ اپنے نافرمانوں پر، اپنے نبی کے گستاخوں پر بھی رحم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو پھر جو آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا نوازیں گے. آپ اندازہ لگائیں، اللہ نوازنے کے لیے تیار ہے. آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوازنے کے انداز الگ الگ ہیں. جیسا کہ بہت مشہور حدیث ہے، دو آدمی کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ بھئی دونوں کو جہنم میں ڈال دو. انطلقوا العبدین الی النار، دونوں کو جہنم میں ڈال دو. اب وہ جیسے ہی دونوں کے بارے میں حکم ہوگا، ایک تو بھاگ کر جائے گا اور ایک چل کر جائے گا، بار بار مڑ کر دیکھتا ہوگا، اور ایک جو ہے اسپیڈ سے بغیر مڑ کر دیکھے ہوئے جہنم کی طرف لپک رہا. اللہ دونوں کی کیفیتوں کو دیکھ کر دونوں کو بلائیں گے کہ بلاؤ دونوں کو. اور جو جلدی سے جا رہا تھا، دوڑ کر جا رہا تھا، جہنم کی طرف لپک رہا تھا، اس کو پوچھیں گے کہ بھائی جہنم میں جانے کا بہت شوق ہے، بہت جلدی جا رہے ہیں. نہیں اللہ، سوچا دنیا میں تو آپ کے حکم کی بہت نافرمانی کی، چلو اللہ آپ کا یہ آخری حکم تو مان لوں، بس اس حکم کی بجاوری کے لیے میں جوڑے دو رہا تھا کہ کہیں اس حکم میں تاخیر نہ ہو جائے، اس کی تعمیر میں تاخیر نہ ہو جائے، اس لیے بھاگ رہا ہے. اللہ کو یہ ادا پسند آ جائے اور اس ادا پر رحم کا معاملہ فرمائیں گے اور فرمائیں گے جاؤ اس کو جنت میں داخل ہو. اور پیچھے دوسرے کو کہیں گے بھائی تو کیوں مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ جو آدمی اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت. اللہ میدان محشر میں بھی اور اس مجمع میں بھی مجھے تیری رحمت سے جو ہے نا امیدی نہیں تھی، مجھے امید تھی کہ تو مجھے بخش دے گا، تو مجھے بچا لے گا، جہنم میں جانے سے پہلے پہلے مجھے بلا لے گا. اس نے بار بار مڑ کر دیکھ رہا تھا. اللہ فرمائے جاؤ انطلقوا العبدین الی الجنہ، دونوں کو جنت میں داخل کرو. رحمتوں کے بہانے بنائیں گے، نوازنے کے بہانے بنائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازیں گے. اللہ اتنے رحیم ہے. تو مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس کی رحمت سے غیر فائدہ اٹھا کر ہم جو چاہے وہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں. نیتوں کو جاننے والے اللہ ہیں. آدمی نیک عمل کرتا رہے تو پھر دیکھو اللہ پھر نوازنے کے لیے کیسے بہانے بنائیں گے، اور تمہارے جو ہے عمل میں کوتاہی بھی ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی بھرپور اس کی بھی بھرپائی کر دے. جیسے کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، ایک آدمی کے اعمال نامے کو جب چیک کیا جائے گا
تو سارے اعمال بالکل برابر. جنت میں جانے کے لیے بالکل اس کی تیاری تھی کہ جب ٹوٹل لگایا جائے گا تو ایک نیکی کم. اللہ فرمائیں گے کہ بھائی ایک نیکی کم ہے، اس لیے آپ کو جنت میں نہیں داخل کیا جائے گا، جہنم میں جاؤ. اب اس کی تلافی کر لی جنت میں جا کے، لیکن ابھی تو فی الحال آپ کو جنت میں جانا ہے بیکاز کہ آپ کا ٹوٹل ایک نیکی کم ہے. وہ اللہ سے فرمائش کرے گا یا اللہ درخواست کرے گا، اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک نیکی میں جو ہے تلاش کر کے آؤں تاکہ جو ہے کوئی رشتہ دار، کوئی جو ہے باپ، کوئی بھائی، کوئی ماں، کوئی بہن، جو بھی دوست مل جائے اس کے پاس سے ایک نیکی لے آؤ. اللہ فرمائے جاؤ، اگر تجھے ایک نیکی مل جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، تلاش کر کے لاؤ. اب وہ جو ہے تلاش کرے گا ایک نیکی کے لیے. یہ جو ہے حدیث اور یہ بات جو ہے ہر آدمی اپنے اندر سوچے کہ دیکھو ایک نیکی کی وہاں کس قدر قیمتی ہوگی، ایک نیکی کتنی قیمتی ہوگی اور اس کی کتنی قیمت ہوگی، وہ اندازہ لگاؤ. وہ پورا دین جو ہے گھومے گا ایک نیکی تلاش کرنے کے لیے، اور ایک کے پاس جائے گا، باپ کے پاس، ماں کے پاس، بھائی کے پاس، جو بھی اس کے تعلقات اور رشتے دار اور فرینڈ سرکل جو ہوں گے، جو دنیا میں اس کے ساتھ گھومتے پھرتے ہوں گے، سب کے پاس جائے گا. لیکن سب جو ہے کچھ بھی جواب نہیں دیں گے، نہ ہاں نہ نہ، کیونکہ وہاں تو ہر ایک جو ہے رشتے داروں کو دیکھ کر بھاگے گا، منہ موڑ لیں گے کہ کہیں یہ کچھ مانگ نہ لے. یوم یفر المرء من اخیہ وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قیامت کا پورا نقشہ کھینچا ہے، اور آج کی آیت قیامت کے متعلق کی جو سورہ بنی اسرائیل کی. قیامت کا وعدہ قریب آ گیا، اور جب قیامت آئے گی تو منظر کیا ہوگا؟ کہ منظر یہ ہوگا کہ ہر ایک انسان اپنے اپنے رشتہ داروں سے بھاگتا نظر آئے گا. ہر انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا. یعنی ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کر، بیٹا ماں کو دیکھ کر، ماں بیٹے کو دیکھ کر، بیٹا باپ کو دیکھ کر. زندگی میں ہر وقت ساتھ رہنے والی بیوی، وہ بھی اپنے شوہر کو دیکھ کر اور شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر بھی بھاگے گا. کیوں؟ اللہ فرماتے ان کا قصور نہیں ہوگا، بلکہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. ان میں سے ہر انسان ابھی عجیب و غریب کیفیت میں مبتلا ہوگا. نیک کا یہ حال ہی ایسا بے حال ہوں گے کہ وہ کسی کو کوئی رشتہ داری کو نظر ہی نہیں آئے. ہاں، ان میں خوش نصیب ہوں گے. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ. ایسے بھی نوجوان، ایسے بھی جو اعمال والے ہوں گے جن کے چہرے چودہ کی رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، حساس بزاز ہوں گے، چہرے پر خوشی ہوگی. جو اعمال میں بالکل آگے ہوں گے وہ بہت خوش ہوں گے. بہرحال نیکی کسی کے پاس نہیں ہے، بالکل نا امید ہو کر یہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جا ہی رہا ہوگا کہ ایک من چلا وہاں پر اس کے اس جو ہے غمزدہ چہرے کو دیکھ کر اس سے سوال کرے گا کہ بھائی آپ کو کچھ پریشانی ہے؟ کیا بات ہے؟ آپ کا چہرہ بڑا ہی غمزدہ لگ رہا ہے. تو کہاں پہ پریشانی یہ ہے، اعمال نامہ میرے ہاتھ میں آ چکا ہے، لیکن ایک نیکی کم ہے جس کی وجہ سے جہنم میں جانا ہے، لہٰذا ایک نیکی کا متلاشی ہوں. ایک نیکی مل جائے تو جنت کا فیصلہ ہو جائے. ایک نیکی کی لیکن کہیں ملی نہیں. اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو یہ ہے ایک نیکی، میرا تو مقدر ہی جہنم ہے ہی. اب یہ نیکی تیرے کام آ سکتی ہے تو تو لے لے، تیرا کام بن جائے گا. میں ایک نیکی سے جنت کو لے بھی لوں گا، لے تو لے جا. وہ نیکی لے کر جائے گا اللہ کی بارگاہ. دیکھو اللہ تو سب معلوم ہے اللہ کو تو، لیکن دیکھو یہ بہانے ہیں رحمت کے جو وہاں کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے.
وہ نیکی لے کر جائے گا، اللہ نیکی مل گئی لو، اوہ مل گئی۔ بھائی کون ہے شقی اس میدان میں جہاں ایک اپنی اپنی جو ہے پریشانی اور غم زدہ ہے، ایسے میں تجھے نیکی کس نے دے دی؟ ایسا شقی کہاں ہے بھائی؟ اس کو بلا کر لاؤ، ہم بھی اس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہے کون اتنا بڑا شقی جو ایک نیکی دے دے؟ ان کو بلا کر لائیں گے کہ چلو چلو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے جاؤ دونوں کو جنت میں داخل کرو۔ اب اللہ کا حکم ہوگا فرشتے جنت میں داخل کر ہی دیں گے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے سوال کریں گے اللہ جنت میں تو ہم لے جائیں گے، پھر ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ دونوں کو جنت کیوں؟ اللہ فرمائیں گے دیکھو اس کو تو جنت اس لیے کہ اس کے پاس ایک نیکی کی کمی تھی، وہ نیکی لے کے آ گیا، اس لیے وہ تو جنت کا حقدار ہو گیا۔ تو یہ اب اس کے پاس ایک ہی تھی اور وہ بھی بالکل ایمٹی ہو گیا، اب کیا؟ اللہ فرمائیں گے اس کو جنت اس لیے کہ اس جہے بیابان میں اور اس جہے خطرناک حالات میں اس نے جو ہے ہماری صفت کریمی اور صفت رحیمی کا عملی مظاہرہ کیا ہے۔ اس میدان میں تو ہم رحم کرنے والے ہیں، ہم رحم کرنے والے اپنے بندوں پر، اور اس نے میری صفت رحیمی کا عملی مظاہرہ کیا اور میری سخاوت کا اس نے ایک عملی مظاہرہ کر کے نیکی کی ہے، مجھے اس کا یہ عمل پسند آیا ہے، لہذا میں اس کو جنت میں داخل کروں۔ رحمت حق بہانہ نہیں ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے کہ بہانہ مل جائے اور میں بندے کو جنت دے دوں، بہانہ مل جائے، لیکن بہانہ کرنا پڑے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہانہ اسی کو بنائیں گے جس کے اندر کچھ طلب ہوگی، کچھ ندامت ہوگی، کچھ احساس ہوگا اپنے نیکی کے کرنے کا نہ کرنے کا، گناہ کرنے کا اور گناہ سے بچنے کا احساس ہوگا۔ ایک آدمی گنہگار ہے لیکن اس کو احساس بھی ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اور ایک آدمی جو ہے عمل کر رہا ہے اور اس کو بھی تکبر ہے کہ میں عمل کر رہا ہوں، صف اول میں نماز پڑھ رہا ہوں، سارے عمل کر رہا ہوں اور وہ تو کچھ نہیں کرتا۔ تو دیکھو یہ عمل کر کے بھی جو ہے برباد ہے اور وہ گناہ کر کے بھی جو ہے اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہے۔ ایک عجیب ہو، اسی لیے کہا کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو حقیر مت سمجھو، اور آدمی اپنے اعمال کو اتراوے بھی نہیں، اور ایک آدمی گناہ کر کے جو ہے نڈر بھی نہ ہو جائے بلکہ ڈرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی گناہ بھی کرے اور ڈرے بھی اور پھر ایک عمل نہ کرے، نہیں، جو ہے ہم کو بالکل بیلنس کے ساتھ رہنا ہے، الایمان بین الرجاء والخوف کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ حالات اتنے نازک ہیں، دوسروں اتنے نازک ہیں کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات سے آدمی بہت ہی زیادہ نا امید ہو چکا ہے۔ اس لیے یہ رحمتیں جو ہے بیان کرنی پڑتی ہے تاکہ دیکھو اللہ بہت بڑے رحیم ہے، اللہ بڑے کریم ہے، وہ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں تم کو بخشنے کے لیے، تم بہانہ بناؤ۔ اسی لیے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے اللہ جنتیوں کو کہیں گے کہ بھئی تم کو کسی کی سفارش کرنی ہو تو کر لو، سب جہنمیوں کو لائن سے کھڑا کر دیں گے، چلو لائن سے کھڑے ہو جاؤ، اور جنتیوں کو کہیں گے کہ بھئی کرو ان کی سفارش، اگر تمہیں کوئی عمل ان کا ہو کرنی ہو تو۔ اب یہ جہنمی کی صفحے ہوگی، یہاں جنتی ہوگی، اور ہر ایک اپنا اپنا جو ہے جو بھی ہوگا رشتہ دار ہوگا یا پھر کچھ بھی تعلق والا ہوگا اللہ سے سفارش کریں گے، اللہ ان جنتیوں کی سفارش سے وہ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر۔ ایک آدمی ایک جنتی کو دیکھے گا، دیکھو، اور جنتی کو دیکھ کر کہے گا حاجی صاحب میں نے آپ کو فلاں وقت میں پانی پلایا تھا، معلوم ہے آپ کو سفر میں جا رہے تھے، آپ کو پیاس بہت لگی تھی، میں نے گلاس پانی پیا تھا، آپ کو بہت خوشی ہو گئی، وہ بڑا وقت اور کیا دلائے گا، وہ حدیث صاحب کو یاد آ جائے گا کہ ہاں پلیز سفارش کر دو، کہ وہ اللہ بہانے بنا رہے ہیں، ہم اس کو یاد دلوا رہے ہیں، اس کو باہر جنت سے نکال جہنم سے نکلوا کر کھڑا کر رہے ہیں، اور وہ جنتیوں کو بھی یاد دلوا رہے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ جنت کی سفارش کرے گا، اللہ باقی اس نے پانی پلایا تھا، اللہ تو اس کی جو ہے گناہ کو معاف کر دے، اس کو جنت میں داخل کر دے، میں اس سے درخواست کرتا ہوں، اللہ وہ جنتی کی سفارش کو قبول کر دے۔ دیکھو نیک آدمی کو پانی پلانے پر بھی بخشنے کا جو ہے بہانہ اللہ بنائے،
اس نے کہا لا یاکل طعامک الا تقی، تمہارا کھانا متقی کھائے، اس کا دھیان رکھو کہ تمہارا کھانا متقی لوگ کھائے۔ اب اس میں جتنے بھی متقی ہیں، اللہ والے ہو یا کوئی بھی ہو، جماعت آئی ہے، جماعت کی دعوت کر دیجیے، اللہ والے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، ان کو کھلا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ کھلانا ہی ہمارے لیے نجات کا باعث بن جائے، ہمارے لیے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ اور یہ عمل آدمی جو بھی نیک عمل ہے اس کو کرے، معمولی نہ سمجھے، انشاءاللہ اس عمل پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمانے، اللہ بڑے رحمت نواز ہے۔ اس لیے قیامت کا منظر بڑا زبردست ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم میں جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی سورہ بنی اسرائیل کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، قیامت کا وعدہ، جو وعدہ کیا گیا ہے، حق کا وعدہ، وہ قریب آ گیا، اور سچ وعدہ کون سا ہے؟ قیامت کا ہے۔ اوپر یاجوج ماجوج کا تذکرہ چل رہا تھا، یاجوج ماجوج کا تذکرہ میں نے کیا کہ وہ کیسی قوم تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا جو ہے نکالا تھا یاجوج ماجوج کو، اور کیسے نکالیں گے قیامت کے قریب، اور جب وہ نکلیں گے اس کے بعد قیامت قریب، کتنی قریب؟ حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے نکلنے کے بعد قیامت کے قرب کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک آدمی بچڑا، گائے جو چھوٹی ہو، اس کو جو ہے پالنا شروع کرے، ابھی وہ گائے اتنی بڑی ہو جائے کہ جس پر سواری کی جاتی ہے، ابھی وہ سواری کے قابل بھی نہیں ہوگی، قامت الساعہ، قیامت آ جائے۔ بھائی اندازہ لگائیں، بھائی بچڑا بڑے ہونے سے بہت 2 سال 3 سال سواری کے قابل میں اتنا ہی ہوتا ہے، بس یاجوج ماجوج نکل گئے، اس کے بعد قیامت اب قائم ہونے میں بہت زیادہ دیر نہیں لگی۔ واقترب الوعد الحق، فوراً جو ہے حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون، جب یاجوج ماجوج نکلیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکلتے ہوئے نظر آئیں گے، پوری دنیا کے اندر یاجوج ماجوج کی یہ فوج جو ہے پھیل جائے گی، اتنی کثیر تعداد میں ہوگی، اتنی کثیر تعداد میں ہوگی کہ پھر یہ جو مسلمان ہوں گے وہ تو جو ہے ان کو جگہ دیتے دیتے موسیٰ علیہ السلام کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کو تو کوئی دور پر لے جائیں گے، کیونکہ یہ تو فساد مچانے کی پوری دنیا کے اندر۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا خاتمہ کریں گے، سب کو پھر موت دے دیں گے، اور یہ جب مرے گی نا تو جو زمین کے اندر ایک باریک جگہ باقی نہیں رہے گی جہاں ان کی لاش نہ ہو، اب چلنے کی بھی جگہ نہیں، اللہ پرندوں کو بھیجیں گے اور پھر یہ یاجوج ماجوج کو دے اٹھا کر دریاؤں میں داخل کریں گے اور ایک زوردار بارش برسائیں گے، پھر زمین کو کلین کریں گے اور پھر وہاں عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے باؤ پھر وہ مسلمان آئیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فتوحات کے دروازے کھلیں گے، اب قیامت قریب آ جائے گا۔ اس لیے قیامت کب آئے گی یہ تو یقینی کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ قرآن میں کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، کسی کے پاس نہیں۔ جبرائیل اللہ کے نبی کو پوچھا تو اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ وہی ساحل جو سوال کر رہا ہے تو اس کو جتنا علم ہے اتنا جو ہے مجھے علم ہے، ساحل سے زیادہ میں جانتا نہیں ہوں، یعنی اس طرح پوچھنے والے کو قیامت کب آئے گی اس کا علم نہیں ہے، تو جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی علم نہیں ہے، اس کو بھی نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی۔ اسی لیے حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی کے پاس ہو رہے، صحابہ ڈسکس کر رہے تھے قیامت کے متعلق۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے پوچھا بھائی کیا ہے اس بارے میں آپ یہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ قیامت کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا دیکھو قیامت کب آئے گی وہ تو کسی کو نہیں معلوم، ہاں البتہ قیامت آنے سے پہلے 10 نشانی ظاہر ہوگی، وہ 10 نشانی جب ظاہر ہوگی تو سمجھ لو کہ پھر قیامت آ گئی۔ ان 10 نشانیوں میں ایک نشانی یاجوج ماجوج کا خروج ہے، اور باقی کی 9 نشانی انشاءاللہ جو ہے آئندہ کل اس کو بیان کر کے ہم آگے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم لك الحمد كما أنت أهل وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلم لنا متقبلا اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقا وجلا واوله واخره وعلانيته وسرا اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما سیئات کو حسنات سے مبدل فرما رحم کا کرم کا عافیت کا آسانی کا سہولت کا معاملہ فرما اے اللہ رحمت کا عشرہ جو بالکل نصف ہو چکا ہے اے پیارے اللہ ان 5 دنوں میں ہم نے جو بھی نیک عمل کیے ہیں اے اللہ اس کو اپنے فضل سے قبول فرما اپنے فضل سے قبول فرما پوری امت پر رحم کا معاملہ فرما اے اللہ خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں پر رحم کا معاملہ فرما اے اللہ خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں پر گجرات کے مسلمانوں پر اے اللہ رحم کا معاملہ فرما اے اللہ وبا و بلا بہت زور پکڑے ہوئے ہیں اور بہت سارے ہمارے حضرات اے اللہ بیمار چل رہے ہیں اے اللہ ان کو مکمل شفا عطا فرما ہمارے ساجد بھائی آچودی کے والد صاحب حاجی محمد یہاں بھی آئے تھے بڑی محبت رکھتے تھے علماء سے اے اللہ وہ بھی بیمار چل رہے ہیں ان کو بھی ہسپتال میں ایڈمٹ کیا ہے اے پیارے اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما ہماری بستی میں بھی اے اللہ ہمارے سلیم بھائی دلالی ہمارے اقبال ماموں اللہ جو بیمار چل رہے ہیں اے اللہ ان کو بھی مکمل شفا عطا فرما اللہ ان کو بھی مکمل شفا عطا فرما اے اللہ اسی طرح جتنے بھی حضرات مرد عورتیں بچے بوڑھے سب جو بھی بیمار ہے اے اللہ اپنے خزانہ شفا سے اے اللہ ان کو مکمل شفا عطا فرما اے اللہ مکمل شفا عطا فرما اور اے اللہ ہمیں اپنی صحت کی قدر کی توفیق عطا فرما اللہ ایسے ماحول میں جب کہ بیماری پھیلی ہوئی ہے ٹپا ٹپ لوگ مر رہے ہیں اس صورت میں اللہ نے ہمیں صحت کی دولت سے نوازا ہے ہمیں زندگی کے لمحات عطا فرمائے ہیں اے پیارے اللہ اس کی قدر کی توفیق عطا فرما قدر یہی ہے کہ اعمال میں لگ جائے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اللہ تیری رضا والے عمل کرنے والے بن جائے اے اللہ بس ایسی بہترین توفیق عطا فرما اے اللہ توفیق عطا فرما ہمارے روزوں کو قبول فرما تراویح کو قبول فرما افطار کرنے پر آنے کو قبول فرما اے اللہ کوئی بھی عمل اے اللہ جو تیرے نزدیک محبوب ہو اے اللہ اس عمل کو اے اللہ واسطہ بنا کر ہماری زندگی کے سب عملوں کو قبول فرما اے اللہ سب عملوں کو قبول فرما اے اللہ ہماری جماعت آئندہ کل ہماری بستی سے عشرے کی نکل رہی ہے اے اللہ ساتھیوں کی مدد فرما اے اللہ نکلنا آسان فرما ان کی صحیح تربیت فرما اور اے اللہ ان جماعتوں کے نکلنے کو دیکھ کر ہمیں بھی اے اللہ تیرے راستے میں نکلنے کا شوق پیدا فرما اے اللہ اس کی قدر کی توفیق عطا فرما اے اللہ پیارے حبیب علیہ السلام نے جتنی بھی خیر بلائی کی دعائیں مانگی وہ ساری بلائیاں اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما اور جتنی بھی شرور و فتن سے پیارے نبی نے پناہ چاہیے ان تمام شرور و فتن سے ہمیں اور پوری امت کو پناہ عطا فرما اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.